بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي اور آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے یقول الذی ہی احسن کہ وہ بات کہیں جو بہتر ہے ان الشیطان ینزغ بینہم بے شک شیطان جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے ربکم اعلم بکم تمہارا رب تمہاری حالت سے واقف ہے ان یشاء یرحمکم اگر چاہے تو تم پر رحم کرے او ان یشاء یعذبکم یا اگر چاہے تو وہ سزا دے تمہیں وما ارسلناک علیہم وکیلا اور ہم نے نہیں آپ کو بنا کے بھیجا ان پر نگہبان وربک اور آپ کا رب اعلم خوب جانتا ہے بمن فی السماوات والارض اس کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض النبیین بعض نبیوں کو علی بعض بعض پر وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور پیچھے کچھ عقائد کا ذکر ہوا ہے عقائد کے بعد پھر مشرکین کا جو اعتراض تھا اس اعتراض کا جواب بھی ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے کب اٹھنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی ذات زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور پھر فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ گے وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا تم یہ سمجھو گے کہ ہم دنیا کے اندر تھوڑا وقت ہے مشرکین جو تھے وہ ناشائستہ اور نازیبا گفتگو کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو اپنے قول اور عمل دونوں کے ساتھ تکلیف پہنچاتے تھے کبھی کسی مسلمان کو طعنہ دے دیا کبھی کسی کو سخت ڈانٹ دیا کبھی کیا کر دیا کبھی کیا کر دیا اور کبھی اپنے عمل کے ساتھ تکلیف دیتے پکڑ کر کسی کو مارا کسی کو کیا کیا کسی کو کیا کیا تو اس طرح کی نازیبا حرکات وہ مشرکین کرتے تھے تو ان حالات کے اندر یہ خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان بھی ایسا نہ ہو کہ ان کو ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دیں اور اسی طرح مسلمان بھی نازیبا گفتگو نہ کرنے لگتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے اندر وہ بات نہیں ہونی چاہیے جو باتیں ان کے اندر ہے یعنی ناشائستہ گفتگو نازیبا بات اور بیہودہ کلام یہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے وَقُلْ لِعِبَادِي اور آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے یقول الذی ہی احسن بات وہ کہیں جو بہتر ہے گالم گلوچ جھگڑا فساد یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان الشیطان ینزغ بینہم کیوں اس لیے کہ شیطان تو ان کے درمیان جھگڑا ڈالنا چاہتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ فریقین کے درمیان یہ جو معاملہ ہے یہ طول پکڑے اور فتنہ اور فساد کا بازار گرم ہو اور یہ شیطان جو اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے شیطان تو یہ چاہتا ہے فریقین کے درمیان جھگڑا ڈالنا چاہتا ہے
لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ شیطان کی اس چال کو تم نے کامیاب نہیں ہونے دینا، شیطان کی اس چال کو ناکام تم نے بنانا ہے۔ شیطان نے تو اپنی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مہلت مانگی، الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک، اور اس نے تو یہ حرکت کرنی ہے۔ لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے شیطان کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دینا، اس کو اپنے مقصد کے اندر تم نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اس لیے کہ شیطان یہ انسان کا کیا ہے؟ کھلا دشمن۔ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ بندے آپس میں جھگڑتے ہی رہے۔ اور کسی نے پوچھا نا شیطان سے کہ تو کس طرح لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہ تو نہیں، یہ پکڑ کے ایک دوسرے کو تو نہیں آگے کرتا کہ تم مارو، بس میرا کام ہوتا ہے ذرا سا تیلی لگانا، پھر آگے ان کا کام ہے وہ پھر جھگڑا شروع کر دیں۔ تو اس نے پھر مثال دی، اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ وہ حلوائی کی دکان پہ چلا گیا، تو حلوائی کی دکان پہ نا شیرہ ہوتا ہے، تو شیرے کے اوپر ایک مکھی بیٹھی تھی، تو بلی آئی نا یا مرغی آئی، اس نے اس مکھی کو کھا لیا۔ اب جس کی مرغی تھی وہ کتا لایا تو اس نے مرغی کو کھا لیا۔ اب جو کتے کا مالک تھا تو مرغی کا مالک تھا، اس نے کہا اس نے تو میری مرغی کھا لی، اس نے کتے کو مار دی۔ اس نے جب کتے کو مارا تو کتے کے مالک نے اس کو مار دی۔ شیطان نے بات سمجھائی کہ دیکھو میرا کام کیا تھا، میں نے صرف ذرا سے شیرہ لگایا، اور میں نے کیا کیا؟ شیرہ ہی لگایا۔ تو شیرے کے اوپر مکھی بیٹھی، پھر مرغی آئی، پھر اس کے بعد کتا آیا، پھر مالک آ گئے، مالک آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو مار دی۔ تو میرا کام تو بس یہی ہے۔ تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان آپس میں جھگڑتے رہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان وہ تو ان کے درمیان جھگڑا ہی ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن، اس نے اپنی دشمنی سے باز نہیں آنا، لہذا تم اس طرح کرو کہ تم نے شیطان کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ مسلمانوں کو تو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو بھی گالی مت دیں، اور ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالی مت دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جب ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے، لہذا گالی گلوچ سے یہ پرہیز کرنا ہے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو وہ پھر تمہارے سچے خدا کو نہیں چھوڑیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ گالی گلوچ کا راستہ اختیار نہ کرو۔ اور پھر جب تم اس طرح کرو گے کہ سختی کا جواب نرمی سے دو گے تو ممکن ہے کہ تمہاری جو دشمنی ہے نا وہ محبت کے اندر تبدیل بھی ہو جائے۔ اس طرح تم بھی سختی کرو، وہ بھی سختی کریں گے، تو پھر ان کی ضد اور ان کی عناد وہ بڑھ جائے گی۔ جب ضد انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی بات بھی سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، پھر اس کو قائل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، آپ نرمی اختیار کریں، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات سننے کا موقع ان کو ملے گا، تو ممکن ہے کہ کل کو وہ ایمان لے آئیں، تو اپنے سے دور مت کریں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اور پھر بہتر بات کیا ہے؟ بہتر بات وہ ہے جس کے اندر نصیحت کا پہلو، خیر خواہی کا پہلو، یہ بہتر بات ہے۔ یقول الذی ہی احسن۔ اور دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعوت دینا، کلمے کی دعوت دینا، یہ بھی بہتر بات ہے۔ اور اسی طرح نیکی کی دعوت دینا، اطاعت کی دعوت دینا، فرما برداری کی دعوت دینا، یہ سارے کا سارے کیا ہے؟ یہ ہی احسن، یہ بہتر بات ہے۔ خیر خواہی کی جائے بدخواہی کے مقابلے میں، تو یہ ہے یقول الذی ہی احسن۔ فرمایا ربکم اعلم بکم،
تمہارا رب تمہاری حالت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے تمہاری حالت کو۔ اگر تمہاری حالت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے گا، نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اگر تمہاری حالت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان، نیکی، اطاعت اور فرمانبرداری ان سے محروم رکھے گا۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، رحم کرتے ہوئے تمہیں ایمان کی توفیق دے، اطاعت کی، فرمانبرداری کی، نیکی کرنے کی توفیق دے۔ او ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے تو وہ کیا ہے، تمہیں سزا دے۔ اور سزا کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی سے محروم کر دے، ایمان سے محروم کر دے، اطاعت اور فرمانبرداری سے محروم کر دے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، سزا ہے۔ او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں سزا دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کے ذمے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام مشرکین اور کافر وہ سارے کے سارے ایمان لے کے آئیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضروری ہے کہ آپ نے ان کو دعوت پہنچا دی۔ دعوت پہنچانا یہ آپ کے ذمے، نتیجہ اللہ کی ذات میں چھوڑنا ہے، نتیجہ نبی کے اختیار کے اندر نہیں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ نبی کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ انسان کی صلاحیت پر موقوف ہے، اور انسان کی صلاحیت کو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ جس کے اندر استعداد ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جس کے اندر استعداد اور صلاحیت نہیں تو اس کو نیکی اور ایمان کی توفیق بھی نہیں ملی۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے واضح فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ دے سکتا ہے، یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، نبی کے اختیار کے اندر یہ بات نہیں۔ اس لیے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ بس دعوت کا کام جو ہے نا یہ کرتے رہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور جو ہے ہدایت ہی قبول کرے، نتیجہ انسان کے پاس نہیں ہے، انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے پاس ہے، اختیار، نتیجے کا اختیار وہ اللہ کے پاس ہے۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم کے اندر کیوں آئے۔ ہاں، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں پر کس وجہ سے آئے ہو۔ ایمان والوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں گیا ہے تو کیوں گیا ہے، جہنمی سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم کے اندر آئے ہو تو کس وجہ سے آئے۔ تو بس ایمان والے کا کام کیا ہے، صرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اچھے طریقے سے مصلحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا۔ لیکن آج یہ مشکل ہے کہ دعوت کا کام بھی وہ نہیں ہو رہا، اس نہج پہ نہیں ہو رہا جس نہج پر ہونا چاہیے۔ زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ اپنے کاروبار کے اندر، دنیاوی دھندوں کے اندر وہ مصروف ہے، تو کامیابی ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کے اندر ہماری کامیابی وہ 100% یقینی ہو، لیکن دنیا کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں نا وہ 2% بھی مکمل نہیں کرتے، تو کام جتنا ہوگا تو اتنی کامیابی ہوگی۔ تو بہرحال فرمایا وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتی ہے تو اس کو صلاحیت معلوم ہے، تو پھر وہ صلاحیت اور استعداد کے مطابق نیکی اور ایمان کی توفیق بھی دیتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا نا کہ اگر اللہ نے کسی کو، انسان کو نبی بنانا تھا تو یہ مکہ اور طائف یہ 2 بستیاں ہیں، تو ان بستیوں میں سے کسی سردار کے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی قریتین عظیم، کہ یہ قرآن
مکہ اور طائف یہ جو دو بستیاں ہیں، ان دو بستیوں میں سے کسی سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو یہ تو نبی ہم جیسا انسان ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. یہ نبوت کی جو تقسیم ہے یہ ظاہری تعلقات کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر روحانیت جو ہے نا، اس روحانیت کی بنا پر ہے. یہ روحانیت انبیاء کی اتنی افضل ہے کہ ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی. داؤد علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا نا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، انا جعلناک فی الارض خلیفہ، کہ داؤد ہم نے آپ کو دنیا کے اندر خلیفہ بنایا. اب مخلوق کے ساتھ تعلق کی وجہ سے آپ انسان بھی ہیں، اور لیکن جو روحانیت ہے اس روحانیت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا. آپ عبادت گزار بھی تھے، جہاد بھی کرتے تھے، لوگوں کو زبور بھی پڑھاتے تھے اور زبور کی تعلیم بھی دیتے تھے. اب یہ ساری کی ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ نے جمع کر دی. آپ جہاد بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے تھے. یہ سارے کام آپ علیہ السلام کرتے تھے. اس لیے آپ علیہ السلام کو حکم ہے نا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. یہ جو 5 اولو العزم رسول ہیں، ایسا صبر آپ بھی کریں. تو فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. بعض نبیوں پر ہم نے بعض کو فضیلت دی. تو یہ فضیلت یہ اللہ نے دی ہے. ہوتے وہ انسان ہی ہے لیکن اللہ ان کو منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبرائیل امین کے ساتھ ان کی تائید فرمائی. تو اسی طرح آپ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور تمام انبیاء سے افضل اللہ نے آپ کو بنایا. تو فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ تم مجھے باقی انبیاء پر اس طرح فضیلت نہ دو کہ کسی دوسری نبی کی تحقیر ہو، جس سے دوسری نبی کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو. ایسی فضیلت مجھے نہ دو. لا تفضلونی علی الانبیاء، انبیاء پر مجھے فضیلت مت دو. ایسی جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، تو آپ کوئی بندہ کہے کہ یونس علیہ السلام سے تو یہ لفظش ہوئی تھی لہذا میرا نبی یہ افضل، تو اس کے اندر یونس علیہ السلام کی تحقیر کا پہلو. تو آپ علیہ السلام نے ایسی فضیلت سے منع فرمایا کہ ایسی فضیلت مجھے نہ دو. تمام انبیاء کا احترام کرنا اور ان کو ماننا یہ ضروری ہے. اگر 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا گیا یا کسی ایک نبی کی تحقیر وہ کر دی گئی تو انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. لہذا تمام انبیاء کا خیال رکھنا اور تمام انبیاء کو ماننا یہ کیا ہے، ضروری ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زبور کا تذکرہ فرمایا بطور خاص. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبور اور قرآن ان دونوں کی تلاوت کو ایک خاص شان حاصل ہے. جس طرح آتا ہے نا روایات کے اندر کہ داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت 4-5 منٹوں کے اندر کر لیتے تھے. 4-5 منٹوں کے اندر پوری زبور 150 صورتیں تھیں زبور کے اندر، لیکن داؤد علیہ السلام 5 منٹوں کے اندر پوری زبور کی تلاوت کر لیا کرتے. اور اسی طرح خادم کو کہا کہ گھوڑا استبل سے نکالو، وہ گھوڑا استبل سے نکالتا اور اس کے اوپر کاٹھی ڈالتا. اتنی دیر کے اندر داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کر لیا کرتے. تو اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے اندر پورا قرآن پاک وہ مکمل کر لیا کرتے. حضرت سعید ابن جبیر یہ بیت اللہ کے اندر جاتے 2 رکعت نماز کی نیت باندھتے، 1 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم مکمل کر لیتے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عصر سے لے کر مغرب تک
پورا قرآن کریم تلاوت کر کے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 60 سے زیادہ قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے. تو یہ خاص شان حاصل ہے قرآن کریم کو اور زبور کو. تو فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, ہم نے داؤد علیہ السلام کو کیا دی؟ زبور کتاب دی. اللہ جل شانہ میں شریعت کا علم اور اس کے مطابق عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ